على محمد وعلى محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسأله وزكاته وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. دعا دی قبولیت واسطے، بیماروں دی شفا یابی واسطے، مرحومین دے بلندی درجات واسطے، تاجیل ظہور امام زمان سلامتی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. العاقبة لأهل التقوى واليقين. صلوات ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الصلوات دعا ہے خالق منان عظیم عبادت اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے. دعا ہے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں مالک صحت عطا فرما. پروردگار تمام مومنین دے مرحومین جتنے بھی ہیں حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما. امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرما. جتنے شرفاء اپنی مصروفیت حرام چھوڑ کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پوستلال دا پرسد امام سے تشریف فرما ہو. مالک سوائے مولا حسین دے ہر غم تو امانتا فرما. ان دعا مدی قبولیت واسطے محبت بری بلند وال صلوات. تکلیف نہ سمجھو تو پھر بھی صلوات پڑھ لو. اس مادی دنیا چ انسان زندگی گزارن واسطے اپنی عزت، اپنی کرامت اور اپنے آپ کو بلند نکھالن واسطے کچھ معیار بنائے ہوئے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جڑے بندے کو پیسہ مال دولت ڈھیر ہوئے بھی او بندہ صاحب عزت ہے. لوگ وہ عزت کریں دیں جن کو پیسے ڈھیر ہوئے. معاشرے کا ایک طبقہ ہے سمجھتے ہیں کہ جن کو چند رقبے چند قلعے مربع زمین دا ہوئے لوگ وہ عزت کرتے ہیں مجھے زمیندارے دی وجہ تو. تیسرا معاشرے کا طبقہ ہے سمجھتے ہیں کہ لوگ اس بندے کی عزت کرتے ہیں جس کے سیاسی تعلقات زیادہ ہوئے.
میری گل سمجھ آتی بھی؟ ترے طبقے ہیں معاشرے جڑے سمجھتے ہیں کہ عزت کا معیار کیا ہے۔ پہلا طبقہ ہے جڑا عزت کا معیار سمجھتا ہے، وہ سمجھتے کہ پیسہ اور دولت ہے۔ دوسرا طبقہ ہے جڑا عزت کا معیار سمجھتے، وہ سمجھتے میری عزت کا معیار میرا ذمہ دارا ہے۔ تیسرا طبقہ سمجھتے کہ میری عزت کا معیار میرے سیاسی تعلقات ہیں، میں ایک فون کرا ایسے چوک کھڑے ہو کہ میرا فون سن دے، میری مرضی جے کو اندر کرا دے تھانے چلے کو جامع کڑوا کے نہ میرے اتنے تعلقات ہیں۔ توجہ ہے، یہ انسان نے اپنی عزت معیار سمجھے ہوئے، پیسہ دولت زمیندارہ سیاسی تعلقات۔ انسان سمجھتے کہ انہاں نال میرے نام بھی اچھا تھی دے، قد بھی اچھا ہوں دے، میری عزت بھی ہوں دیئے۔ اور آؤ میرے نال سارے شامل ہو، اللہ دے قرآن کو کچھ دے ہیں، اللہ دی لا ریب کتاب تو دسا اللہ دے نزدیک صاحب عزت کون ہے؟ توجہ ہے؟ آیا مال و دولت اللہ عزت اللہ، زمیندار صاحب عزت ہے یا سیاسی تعلقات رکھنے والا عزت ہے؟ سورہ مجادلہ ہے، ارشاد پروردگار ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تم میں سے ان کو بلندی عطا کرتا ہے، اسے عزت عطا کرتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور صاحب علم ہوتا ہے۔ جو ہے تو پتہ چلا انسان دی بلندی، انسان دی رفعت، انسان دی عزت کا معیار مال دولت رقبے سیاسی تعلقات نہیں ہیں۔ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، دو چیزیں، کیا انسان صاحب ایمان ہوئے اور صاحب علم ہو۔ دلیل کیا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں مال و دولت قارون جیسے بندے نابود ہو گئے، لیکن صاحبان علم علامہ ہلی آج بھی زندہ ہے۔ اور جو ہے بھائی بہار علامہ مجلسی آج بھی شیخ مفید الحرامہ، علماء زندہ ہیں، کس وجہ تو بولو؟ علم دی وجہ تو۔ معصوم فرمائدنا العلم حیات والجہل ممات، علم زندگی ہے جہالت موت ہے۔ یہ ممبر، یہ مکتب علم دا مکتب ہے۔ میری گل سمجھ آتی بھی؟ یہ پاکیزہ ممبر مکتب علم دا مکتب ہے۔ اللہ اکبر۔ سردار کربلا دے بابا نے علی علیہ السلام نے ساری زندگی دو حسرتاں علی دیا رہی ہیں۔ توجہ میری طرف بیٹھے ہیں تھوڑے مدد۔ علی مولا دیا دو حسرتاں، کیڑی حسرت؟ پہلی حسرت یہ ہے علی جتنا بڑا عالم ہاں کسے مسئلہ نہیں پوچھیا، علی جتنا بڑا سخی ہاں کسے منگیا نہیں۔ کسی بندے کہ علی حاتم دے پیڑا سخیا پوچھا گیا کیا سخاوت ہے؟ 40 اکروں پیش دروازے ہیں، ایک سائل ایک دروازے تے ودیا اتھو بھی ملتا ہاں، وقت دوسرے دروازے تے پھر تیسرے دروازے تے 40 دروازے تک ونجے ہاں۔ یہ جنہاں آدمی پچھلے دروازے تو گھن گئے ہیں، وقت اگلے دروازے تے کیوں آگئے ہیں؟ علی علیہ السلام مسکرا کے اس سائل نو آدھیں یہ حاتم تے سخاوت نہیں، سخاوت دی توہین ہے۔ اگر اتنا بڑا سخی ہے ایک دروازے تو اتنا دے ویا دوسرے سے ونجن دی لوڑ ہی نہ ہوئے۔ ساڑی سرے کے چاہدن ڈیڑھی اللہ نارا نہ مارو، سارے مل کے مارو۔ جو ہے یہ مکتب علم کا مکتب ہے۔ علی مولا دی حسرت ہے جتنا بڑا سخی کسے منگیا نہیں، اور جتنا بڑا علی عالم ہے کسے سوال اگر کسے پوچھا بھی ہے دیکھ آدمی آج جسو میرے ساتھ میں داڑھی دے وال کتنے۔ سعد ابن ابی وقاص ہے، عمر ابن سعد کربلا جی دا والد ہے، امام علیہ السلام میں تے بڑے ساما تو گڑ سے کیوں ہے، لیکن سنو اللہ نے نبی فرمایا سعد ابن ابی وقاص دے ہر سر اور داڑھی دے ایک ایک بال دے نال شیطان مسلط ہے جیڑا اس کو گمراہ کر دے۔ صلوات پڑھ لو محبت بری بلند آواز۔ یہ مکتب علم کا مکتب ہے۔ اللہ اکبر۔ معصوم کا فرمان ہے العالم بین الجہود الحی بین الاموات، عالم جاہلوں میں ایسے ہوتا ہے جس طرح کوئی زندہ مردوں میں ہوتا ہے۔
پھر معصوم کا فرمان ہے نوم العالم افضل العبادت جاہل، معصوم فرمان عالم دا سمنا جاہل دی عبادت نالو افضل بیٹھے ہو۔ خوش قسمت اللہ نے تو پاکیزہ مذہب عطا کیتا ہے۔ قدردان بیٹھے ہو لطف اللہ علماء دوستو، میں جملہ دیا کرا، معصوم فرمان جب اللہ کسی پہ ناراض ہوتا ہے اس پہ علم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوئے اس پہ علم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ لیکن کتنے خوش قسمت ہو، اللہ نے مجلس حسین دی شکل عظیم مکتب ہون بھی کھلا ہوئے علم حاصل کرنا واسطے۔ باقی تمام مذاہب کو احادیث دا مجموعہ ہے، ایک محمد ہے، ساڑھے کو 14 محمد دا احادیث دا مجموعہ ہے۔ یہ مکتب علم دا مکتب ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام نے علماء اور مراجع دی طرف خود متوجہ فرمائے ہیں۔ میرے عزیز جوانوں، ساڑھے فقہ ساڑھے مذہب تقلید واجب ہے، توجہ ہے، میری ذمہ داری بڑھنی متوجہ کرا، تقلید واجب ہے، مراجع عظام دے فتوے تے عمل کرنا، چاہے پردہ دار ہے چاہے نوجوان ہے، اس واسطے تقلید۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ بغیر تقلید عمل کر سی کوئی عمل قبول نہ ہو سی۔ تیرے ممبر دے آکے میں نے تقلید دی لوڑی ہونی، ایسا تقلید امام زمانہ نہیں کریں دے آیا۔ توجہ ہے، اس جاہل کو پتہ کو نہیں امام زمانہ دی تقلید نہیں، بایعت ہے۔ بایعت کیا ہے؟ بیتو و اشترے تو میں کو اپنی زندگی دے اتنا حق کے تصرف نہیں ہے جتنا میرے امام نے میری زندگی دے حق کے تصرف۔ علماء نے میرا تو گالا مراجع عظام دی توحید، توجہ ہے، علم دی گل ہے تو علم دی گل سنو میرا بھائی۔ انہاں علماء دی توحید اگر کوئی کر دے تو دی زبان رو، انہیں مراجع عظام دی محنت دے تیرے تک دین پہنچے تو علماء دی محنت نال سردار کربلا قربانیاں دے کے جب دین بچائے تیرے تک پہنچاون واسطے بھی علماء دی قربانیاں۔ شہید اول اور شہید ثانی نے زندان ٹھیکری تے مٹی دے ہوتے لوما جیسی عظیم فقہ دی کتاب لکھ کے تیرے تک پہنچائی آون والی نسلاں اس تو استفادہ کر رہی ہیں۔ ایڈی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا، پیرہ چ رسی، ایک پیرہ چ رسی، پھر دوسرے پیرہ چ رسی، مخالف صرف دے چھتے اٹھن دوڑا کے بے دردی دے نال شہید کیتا گیا۔ ممبر دے آگے ہونا علماء نگال کٹی وجہ کیا امام زمانہ راضی ہو سکتے؟ مراجع عظام دی توہین خود معصوم فرمائے الراد علیہم الراد علینا، جنہاں علماء دی گل میں رد کیتا گویا انہاں ساڑی گل رد کیتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے، تبھی تک گھبرانی دینے ہوئے میرا بھائی ساڑھا پاکیزہ مذہب ہے۔ ڈاکٹر تجانی کو جڑے جان دے اور کتاب دا مطالعہ کر دے سماتا دے تو پھر میں ہدایت پا گیا تجلی یہ انہیں کتابیں میں مذہب حق قبول کیتے اور انہیں مقدمے جو حالات زندگی سے لکھے کہ میں مذہب حق قبول کیوں کیتا ہے۔ تیرے مذہب دی حقانیت ہے۔ آدھے میں اپنی فقہ دے اماموں کو لٹھے، ایک وہ ہے جو پیغمبر دی وفات تو بعد 70 سال بعد آیا، توجہ ہے، دوسرا 100 سال بعد ہے، کوئی 150 سال بعد ہے، کوئی 200 سال بعد ہے۔ آدھے پیغمبر دی وفات تو بعد اتنا بڑا گیپ ہے، انہاں کو فقہ کیسی اس ہستی کو گرنی چاہیے جائے مصطفیٰ نو قریب تو لٹھا ہوئے، توجہ ہے۔ آدھے جدہ میں مطالعہ کیتے تھے میں لٹھے علی علیہ السلام پیغمبر دے نال ایویں ٹوڑ دیں جو ناکا دے نال ناکا دا بچہ ٹوڑ دے، اور علی علیہ السلام تو بعد امام حسن کو اتباع، امام حسن تو بعد امام حسین، امام حسین تو بعد زین العابدین، گل سمجھ آندی ہوئی ہے۔ ایک تو بعد دوسرا امام، دوسرے تو تیسرا امام، 11واں امام تک، پھر 12واں امام، 12واں امام دا غیبت صغریٰ اور نواب اربع یعنی 4 نائبین امام دے مومنین دے مسئلے سننے ہاں، امام کو سامن ہاں، امام جواب لے ہوئے ہاں، اور وہ لوگوں دے سامن ہاں، پھر انہوں نواب اربع 4 نائبین دے، پھر آگے شاگرد ہیں شیخ یعقوب قلینی علیہ الرحمہ اصول کافی تو لے کے امام خمینی تو پھر آگے بعد پھر انہوں دے شاگرد، پھر انہوں دے شاگرد، میں طالب علم بیٹا میں بھی شاگرد، توجہ ہے۔ میرا استاد ہے استاد
سلسلہ ہے، پھر نواب اربا تک سلسلہ ہے۔ نواب اربا نے 12ویں امام کو فقہ کی دی، 12ویں نے 11 کو، 11ویں نے 10 بیٹھے ہو، 10ویں نے 9ویں کو، 9ویں نے 8ویں کو، 8ویں نے 7ویں کو، 7ویں نے 6ویں کو، 6ویں نے 5ویں کو، 5ویں نے چوتھے کو، چوتھے نے تیسرے کو، تیسرے نے دوسرے کو، دوسرے نے پہلے کو، علی نے مصطفیٰ کو، مصطفیٰ نے جبرائیل کو، جبرائیل نے اللہ کو۔ اب اس مذہب حق کا دی حقانیت یہ ہے کہ میں مذہب حق کا کیوں قبول کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء دی توہین نہ کر، انہاں علماء دی محنت دی قدر کر۔ تقلید ضروری ہے، فقہی مسئلہ ہے، بس اتنا پیغام ہے۔ خود سردار کربلا نے مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے کوفے میں بھیجے تاکہ اہل بیت علیہ السلام جب دسنا چاہتے ہیں اگر ساڑھے تک پہنچ رہے تو ساڑھے نمائندے نو وسیلہ بنا کے ساڑھے تک پہنچو۔ اللہ اکبر۔ رسالت ماں فرماوے نہا جناب عقیل لال میں نے 2 وجہ تو محبت ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ جناب عقیل دی شباہت چاچے ابو طالب نہ ملتی ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ جناب عقیل نو بیٹا عطا کر سی جڑا میرے حسین دے نال وفا کر سی۔ واجبات ادا کر میرا بھائی، حرام کاموں تو بچنے دی کوشش کر۔ ایام غم ہیں، عزاداری مظلوم کربلا جیسی عظیم اس امانت نو کما حق ہوا آنے والی نسلوں تک منتقل کریے۔ جدا کوئی نوجوان کتاب کا مطالعہ کر دے، خدا توفیق عطا فرماوے کتاب پڑھنے دی۔ کتاب دی شروع وچ مقدمہ ہوندا ہے، اور اس مقدمے وچ کیا ہوندا ہے؟ مقدمے وچ اس کتاب جس موضوع تے لکھی گئی او دے حالات ہوندا ہے۔ اس کتاب کا مقدمہ پڑھنے نال پتہ لگدا ہے بھی کتاب کس موضوع تے لکھی ہوئی ہے اور کیا کیا حالات ہیں اس کا کتاب وچ۔ تو میں جملہ ہدیہ کرنے لگا، قدردان بیٹھے ہو، کربلا دے مقدمے دا نام مسلم بن عقیل ہے۔ اس مقدمے تو پتہ پیا لگدا ہے اگر مسلم نے کہیں آگ سٹیے تو شام غریباں خیمے جلسے، اگر مسلم دی لاش بازار پھرے گی تو حسین دی لاش کے گھوڑے بچ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حدیث سن دے رہے ہو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم دا شہر ہاں، علی دروازہ ہے۔ میرا یقین ہے اگر تیری توجہ ہی تو اسے مقدمے تے 4 آنسو آوے سے تو میں 4:17 دنوں سنا سکسا۔ اللہ دے نبی فرمایا میں علم دا شہر ہاں، علی دروازہ ہے۔ یہ حدیث اگر سردار کربلا مولا حسین واسطے ہوئے تو ترجمہ ہی میں پڑھ دے، حسین دکھاں دا شہر ہے، مسلم دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین دکھاں دا شہر ہے اور جناب مسلم دروازہ ہے۔ 28 سال جوانوں بچیوں پتہ ہونا چاہیے سن مبارک ہے جناب مسلم بن عقیل دا۔ 15 ماہ رمضان المبارک نو مولا حسین نے کوفے واسطے روانہ کیتا، سفیر بنا کے کوفے دے حالات دی خبر گنو جو اطلاع کر سو میں حسین عمل کرسا۔ اللہ تمام مقاتل علیہ لکھے خط دا مضمون ایسا عظیم رہا، فرمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو، انی باعث الیکم، جڑا میں توڑے طرف بھیجیندہ پیا راجل مثلی، جڑی ہستی میں بھیجیندہ پیا ہے نہ سمجھائے مسلم ہے بلکہ سمجھائے حسین بھی آب ہے۔ اور پھر فرمایا معتمدی و ثقتی، میرا قابل اعتماد قابل وثوق، اس دی بیعت میں حسین دی بیعت ہے۔ اللہ اکبر۔ 15 ماہ رمضان المبارک کو روانہ کیتا۔ اللہ اکبر۔ جدا سفیر چند قدم ونے ہاں بات واپس آوے نہا، مولا حسین سے ہاتھاں دا بہت سلے ونے۔ سردار کربلا فرمایا مسلم نہیں بننا تو میں کسی اور کو بھیج چھوڑنا۔ آدھے مولا کہا لے نہیں جدا تھوڑی زیادت کر کے ٹورن لگتا، بیٹا ہاں اللہ دا میں دے میں کو لگتا ہی میں اب تو جیندہ ملنا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ۔ اتنا روسے جتنی نصیب ہے کوشش کرنا، میرا کام ہے عبادت تینوں شامل کریے، مل کے مکان دے بھی مسافر دی
اللہ اکبر جناب سیدہ راضی ہوسی سب تو پہلے مدینے آئے پیغمبر دے روزے دی زیارت کی تھی نے جنت البقیع دی اوجڑیاں قبرانوں مسلم سلام کیتے ایویں ٹورے جی میں حسین 28 رجب نہ ٹریا اللہ اکبر 5 شوال کوفے پہنچے جناب مسلم جوگ در جوگ لوگاں بیعت کی تھی ہزارہ دی تعداد اے بھی بچے تھوڑے ذہن جو 66 دن جناب مسلم کوفے چ گزارے پہلے 40 دن جناب مسلم دے وفد دے دن ہر بندے نے آ کے بیعت کی تھی اللہ اکبر ہزارہ دی تعداد مختلف روایات سے 18,000 دی تعداد لوگاں بیعت کی تھی جناب مسلم دی ہن میں تو دکھ شروع کردا ہن جناب مسلم نے کاغذ قلم چاہتا خط لکھیا سردار کربلا دے خط روانہ کیتا 27 دن پہلے خط سردار کربلا نو لکھیا کوفے دے حالات بہتر ہیں زینب کو نال گھن کے شام تو زینب کو نال گھن کے کوفے گھنا کوفے دے حالات بہتر ہیں اتنا لوگاں بیعت کر کے دیے اللہ اکبر خط روانہ ہوئے نعمان ابن بشیر ہے گورنر کسے عموی جاسوس نے خط لکھا یزید کو بے نرم دل حالات بدل ہوئے سے کافی لوگاں مسلم دی بیعت کر کے دیے میں انتظار مکان لگا پریشان نہ کرا بد نہاد ابن زیاد بصرے دہائی گورنر خط ملیا بھی جلدی دینا کوفے پہنچ اور گورنری سنبھال اس ظالم نے آمن نال اعلان کیتا اگر کسی دے گھر جو مسلم ہوئے وہ دے گھر نو بھالا دیتی رسے اور کسی اگر جناب مسلم نے ساتھ دیتا انہوں قتل کر دیتا ویسے پہلا قیام ہے جناب مسلم دا مختار سقفی دے گھر وقت جدہ گرفتار ہو گئے پھر قیام ہے جناب حانی بن عروہ دے گھر اس ظالم نے ایک جاسوس بھیجا یہ مسجد جن پہ اٹھا دیا مسلم بن حوسجہ بھی آئے نماز پڑھنے واسطے ایک قریب ہوئے آدھے میں پہلی دفعہ کوفے جایا کچھ خمس زکاة دے پیسے میں سنے سفیر حسین آئے میں وہ دے ہاتھ دے بیعت بھی کرنی ہے دے پیسے دے انہیں مسلم بن حوسجہ کوئی معصوم دے ہاتھ میں غلطی ہوئی ہے اس جاسوس انہوں نال گھن کے حانی بن عروہ دے گھر گھننا ہے تے مسلم انہوں ڈٹھے سے ابن زیاد کو خبر دیتی ہے حانی دے گھر چاہے جناب حانی نے بولا اس دربار ہے جناب حانی کو پوچھے اس بھی مسلم تیرے گھر چاہے 80 سال کا ضعیف تیرے گھر چاہے فرمایا تنو کہاں کہ آدھے جاسوس میرے وہ بندہ سامنے ہے جڑا حرامی گیا ہویا ہاتھ لے کے آیا اس وقت جناب حانی پڑھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس ظالم دے ہاتھ چک سوٹی وقت دے جملے اس حرامی جناب حانی دے منہ تے سوٹی ماری ہے نک زخمی ہوئے ہڈی ترٹ گئی ہے خون جاری ہوئے ہے زندان نے سٹ چھوڑے اللہ اکبر چھوٹ گئی ہے گھر جتا جناب مسلم تشریف فرما ہون ہر گلی چو پہلے جڑے گھر دے سامنے گزردا ہر بندہ آتا مسلم ساڑھے گھر چاہا جنہ بخت ڈھلے تو حالات ایسے جس گھر دے سامنے گزردا مسلمان دروازے بند کر دیتے یار غریب سید غربت دے اگر دلوں ہاں جنابے ٹھنڈا صاحب رہے اجرکم اللہ قبلہ نشتی صاحب لکھے باقی صاحب بقات نے لکھے بے ایک چوک چاہے سامنے کی گھر مومنہ ہی نہ قواہی آکے کھڑا ہے غریب سید یہ اپنے پتر دی انتظار چاہی تو جناب سید سفیر حسین سر جھکا کیا دے السلام علیکم یا امت اللہ کنیز خدا میرا سلام ہوئی حالی شربت من الماء کیا ایک گھٹ پانی مل سکتا ہے نہیں کئی جوان پریشان ہو کے میرے ڈٹھے کہ او پانی کھڑا مگ دے جدا نادی دے حق مہارچ پانی ہے اللہ اکبر جزاکم اللہ سبحان اللہ پانی دے جام ملے اے جام رکھڑ گئی ہے رات کا ٹائم ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے اور شاید وستے گھر نو ٹروے سو غریب مسافر سید پیچھو دیوار ہے دیوار دا آسرا گھندا ہویا امام عباس سے ایک ہاتھ رکھے ساپڑے رخسارے تلے باندھا زمین تے یہ بیٹھے جی میں کوئی مسافر باندھا یہ بیٹھے جی میں کوئی لازدہ مہمان باندھا ہے جدو پردگار برتن رکھ کے دروازے تے آئیے تیری ٹھیس مسلم نو بیٹھا ہویا آدھے جوان پانی پی نہیں گیتا آدھے ہاں پی گیتے بات کیوں میرے دروازے تے بیٹھے اٹھوائیں پہلے بامنا میں کو پسند نہیں جد ایسے سخت لے جا استعمال کیتے حسرت بھریاں نگاہوں بلند کر کے آدھے مئی اگر میرا گھر ہویا تیرے گھر دے سامنے نبا ہوا
میں غریب الوطن مسافرہ میں سفیر جزاکم اللہ میں سفیر حسین مسلم بن عقیلہ جدا پتہ لگے مسلم بن عقیلے پردہ دار یہ آئیے جی پکھی نو گاس لگ دے ہاتھ بن گیا دے میرے کو غلطی ہوئی ہے میں معافی مانگ دیا دروازہ کھولے سے ہر پیدا ہے میدان معاشر دادی زہرا دے سامنے شکایت نہ کر رہے ہو سکتے زہرا پوچھے میرا پوتر تھوڑی دیر واسطے تیرے دروازے تے آ کے بیٹھا بیٹھ کر کے رونا عظیم عبادت ہے جزاکم اللہ سبحان اللہ بس انتظار بناواں بستر بنایا کھانا دیتا غریب آدھے میں نو بستر دے کھانا نہ دے میں نو مسلح عبادت دے میں زندگی دی آخری نواز پڑھ سید ساری رات عبادت خدایت گزاری ایدہ پترے توا نامی مومنہ عورتہ جنہ نا چنگا ہے کم چنگا نس کیتا نا بلالس جنہ ماں کو بار بار حجر چویزہ ڈٹھے سے ماں کو پوچھ دے کیوں ہے دیا خیر دا ہے ایدی ماں دیا میں سوچے کہ ہم دعا مانگ دیا کنا کوئی ہاشمی میرے گھر مہمان تھی سی آئیو میرے اللہ میں کیڑی خوش قسمت ہے آج ہاشمی میرے گھر چ مہمان ہے اس بد نہاد نے صبح سوئرے بن کے ابن زیاد نے شکایت کی تھی ابن اشاس خدا استعلانت کرے دی سربراہی پہلا فوج دا دستہ آئے 500 فوج دا دستہ گھن کے آئے بعض صاحب مقابلے کے 350 دا دستہ گھن کے جنہ پہنچے جناب مسلم سر سجدے طرح کے شکرانے دا سجدہ دے دے پہ یا کرنا تے گھوڑے دیا ٹاپا دی آواز پہ اللہ جان دے شریفہ مسلم اٹھی دائے زیرہ سبل دائے تلوار چہندہ آئے تو دروازے دے سامنے آ گئی ہے جزاکم اللہ سبحان اللہ آدھے مسلم کنویں دے سیدہ دے جڑے آدھے پہنی نہ تجھے گھر دا حیا کوئی نہیں کرنا چاہے پریشان ہو کے میں جو لٹیا میرے لال ہاتھ بن کے آدھے مسلم جڑے گھر دیا غیر دیا گلہ پیا کر دے سیدہ دیتا نہیں ہے عام مومنہ ہے تینوے دے گھر دا ایڈا احترام ہے اللہ جڑ دے ہوں میں شام غریبا جدا شمر زینب دی چادر جہاد پایا ہے آدھے نہ لہا میں بہوڑی پردہ دارا بیوہ جزاکم اللہ سبحان اللہ اجرکم اللہ جڑا گھروں آئے اس نیت نال عبادت ہو ونجے اللہ جان دے آئے غریب سونی جنگ ودا کرنا میرا دل چاہتے تیرو مسلم دی جنگ سنا ہوا ایویں لکھے نے جو مسلم ایویں لڑدا ودا جویں صفین علی لڑدا واہ بھائی واہ جزاکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول کرے ملک صاحب خان صاحب ترائے قسم دے لوگ ہیں جڑے مسلم نال جنگ ودے کریں دے آئے کچھ وہ آئے جڑے گھوڑیاں تے چڑھ کے لڑدے ودے آئے کچھ وہ آئے جڑے گھر دے دروازے دے پیچھے چھپے ہوئے ہیں جدا مسلم گزردا کوئی تلوار مرے دا کوئی نیزہ مرے دا واہ بھائی واہ جزاکم اللہ تیسری بازاری اور پانچڑیاں مکانہ دیا چھتا تے چڑھیاں ہوئی ہیں صاحب مکان تے لکھے پرانے کپڑے تے زیتون دا تیل سٹ کے بھالا کے مسلم دے سٹے دا اللہ جان دے جدا گلی چمڑیا کوئی پردہ دار دی آواز آندی مسلم جا چھوڑ جزاکم اللہ ایک منزل ودا اللہ تیری عبادت قبول کرے سبحان اللہ اجرکم اللہ ابن عشاء صاحب اور فوج بھیج مت دوسرا دستہ پھر تیسرا دستہ ابن زیاد آدھے توڑے کلو ایک جوان گرفتار نہیں ہوگا ابن عشاء صاحب تین کیا سمجھے جو ہے کوئی کوفے دا سبزی فروش ایتا ہاشمی جوان فوجنو کٹیندہ ہوئے آگے کہ میرے پاس جوان جدہ لڑدہ ولا فوجنو ہٹا گنیا بھائی محمد عباس وقت دیوار دا آسرا جگنیا مکہ آلے پاس مو کر کے آدھے آج میرے نال اکبر ہوئے سید آدھے میرے نال غازی ہوئے میں کلہ ولا لڑدہ نہیں جی میں حق بڑھ دے جی اجرکم اللہ سونی جنگ ودا کرے نا یا ایک حرامی نیزہ مارے گھوڑے تے سنبھل نہیں سکیا جدا جھڑے ہی میں فوج ترٹ پئیے اللہ جان دے مقتل لے لکھئے جی میں دامی دی ڈھل دی گر اکبر دے بابے تے فوج آ گئی جے دے گلو تیر
ایک ظالم تلوار ماری ہونٹ کٹیج گئی ہے اجرکم اللہ دھوکے نال گرفتار کر کے ابن زیاد دربار وچ گھنا ہے ایک خوش آمدیاد میرے امیر نو سلام کر سیدہ دے میں لعنت کرے دا مالی امیر ان سوال حسین سیدہ دے میں دا ہکو امیر جڑا زینب نویر یا آواز حسین دے کرنا دے پہنچیے دستے دعا بلند کی دے شبیرہ دے مسلم دے دشمن دے دربار چمنو امیر سڑے رہے میں حسین وعدہ کردہ زمانہ دے نو امیر سڑے واہ بھائی واہ جزاکم اللہ سبحان اللہ سیدہ دے منو ایک جام پانی دا دیو جدہ پانی ملے تے خون شامل ہوئے سید سڑ چھوڑے وقت دوسرا جام وقت تیسرا جام سیدہ دے میری زندگی دا رزق مک گئی ہے بھائیو میں نے اللہ اجرکم اللہ آؤ میں نے نال جڑا ہون تک عبادت نہیں کر سکیا ہاتھ من کیا دے مسلم تے دشمن دے دربار چ پانی منگے تینوں ملیا تے آدے کربلا دا میدان حسین جدا 6 مہینے علی اصغر واسطے آدھا ایک گھٹ پانی دیو میرا اصغر پیاس صدقے جزاکم اللہ میری چند وسیط ہے میں خط لکھ بیٹھا او دے نال زینب جئی بھائی او بندہ امیر ہے جڑا غربت ہے نہیں کر سکیا سیدہ دے مقروضہ میری زیرہ فرون کر کے میرا قرضہ دیوائے سیدہ دے کوئی مسافر مر ونجے او دی لاش دفن ہوندی ہے تو سمارنے میں مری جنے میری لاش دفن کر اجرکم اللہ دارالامارہ تے گھننے مقامہ انتظار دروگہ تلوار چاہی کھڑے میں روایت آپ نہیں پڑھی روضہ خان پڑھ دے بیان جو حسین دا سفر مکہ قیامہ اٹھدا مت باندھا مولا عباس آدن خیر تہے حسین آدھے آنکھیں تتنو منظر دکھاوا جد عباس نیٹے آدھے مولا کونے جڑا سار چھکڑی کھڑے میں تو کوشش کرنی ہے اللہ جان دے ایک تلوار چاہی کھڑے حسین آدھے سجان میں دا سفیر مسلم ہے آدھے مادی چادر دواستے علم امامت نال میں نو کوفے پہنچا آدھے عباس کیوں نے جدہ سار کلم ہو سی لاش باوارے چاسی میں لاش جھولیے جبیسا حسین آدھے بالا آدھے چوک چلے عباس آدھے میں نیٹے یا کالے برکے آلی بی بی ہے دوئے ہاتھ بلند کر کے آدھے آؤ میرے حسین کا سفیر سبحان اللہ ہو گئی سے دی عبادت میں سفر کرنے اجرکم اللہ خدا نخواستہ اسے روڈ دے ایکسیڈنٹ ہوئے بندہ ڈھاوے تے مر ونجے بابا جی ہر کوئی آدھے 4 پئی گھن لو کوئی آدھے پانی گھن لو اللہ جان دی شریفہ ذمہ داری نہ دادا جنا مسلم دی لاش ہے ہر حرامی آدھا رسیاں گھن لو مسلم دے ہانی دے پیرے چ رسیاں ہے کبھی اس بارار کبھی جی اجرکم اللہ حسین دا قیامہ خیمے چ مسلم دیاں دھیاں نو بلائے حسین کنے چ در پروائے آدھے مامائی میں پیار کرے دے جیویں یتیمہ نال پیار میں تو محنت کرنی جی حسین آدھے توڑا بابائی مایا توڑا مامائی مایا تیرے کل کچھ دا کیا سکینہ نہیں کھڑی رہتی پاکو گیا جدہ کوئی یتیم ہوئے مدنہ رہی پیار کری آئیو میرے اللہ اجرکم اللہ ممبر چھوڑ دے میں تیری محبت واسطے آخری جملہ مسلم دیاں دھیاں آدھی ہیں ماں کل پوچھے نے اما ساڑا